نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیات الباب صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم لقد کتبت شیئا فی شان علی جب گویم با علی کہ شیر خدا است محمد شہر دانش است علی در است لا یمکن الثناء کما کان حق یا علی بعد از محمد بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ شاعر لکھتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ احترام کے قابل میں سبھی کا قائل ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد۔ یہ اشعار جب میری نظروں سے گزرے تو میرے اللہ نے مجھے عطا کیا اور میں نے اس میں دو اشعار اپنے ذاتی داخل کیے، آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔ ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ احترام کے قابل میں سبھی کا قائل ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد، اور ہیں دنیا میں جتنے بھی مرتبے حضور کے بعد، اور ہیں دنیا میں جتنے بھی مرتبے حضور کے بعد میں سبھی کو مانتا ہوں مگر سیدہ اور شیر خدا کے بعد۔ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر سیدہ اور شیر خدا کے بعد، اور کیا ہی کہنے اس سوار پشت پیمبر کے، اور کیا ہی کہنے اس سوار پشت پیمبر کے، حسن ہی اصل ہے مولا مرتضیٰ کے بعد۔ شاعر آگے لکھتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ بزم مولائے کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، اخی رسول، زوج بطول، افضل النور بعد از حضور، حضرت مولا علی علیہ سرکار کرم اللہ وجہ الکریم کی ظہور پر نور کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس بزم میں اتنا بڑا علی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی عقلوں میں ڈالنے کی کوشش کروں۔ یہ جو آیا مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کو تلاوت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی وجہ سے کچھ ازوات مقدسہ میں تقابل کراتے ہیں اور اپنے تئیں ان کی افضلیت کے معیار کو عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں۔ پیر ہاؤس کے پلیٹ فارم سے ہمارا یہ شیوا اور یہ ماننا ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں جن میں سے ایک قرآن ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ میں آج کی اس بزم میں جب مولا علی سرکار کی فضیلت اور افضلیت کو بیان کروں تو میں قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا سہارا لوں۔ آپ لوگوں نے اکثر و بیشتر آیت تطہیر کو تو سنا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب اس آیا مبارکہ کا نزول ہوا تو حضور علیہ السلام نے ضروری سمجھا کہ میں ساتھ ہی اپنا ایک قول پیش کروں اور میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ میرے اہل بیت کون سے ہیں۔ جب اللہ نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اہل بیت سے رجس کو نجس کو دور کر دے، تو حضور علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ یہ جو چند نفوس ہیں، آپ نے اپنی چادر مبارک میں مولا علی سرکار کو لیا، بی بی پاک سلام اللہ علیہ کو بلایا اور ساتھ حسن و حسین کو بلایا اور اللہ کے سامنے عرض کی کہ یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ایک طریق تھا کہ جب کوئی کسی آیا مبارکہ کا شان نزول ہوتا، کوئی اللہ کی طرف سے حکم آتا، تو آپ اس کی ایلیبوریشن ضرور کرتے تھے تاکہ آنے والی دنیا کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اس بزم کا
جو حصہ میں نے جس آیہ مبارکہ کو بنایا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرما دیجئے کہ علم والا اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے علم والے اور لا علم میں تخصیص کی تو حضور علیہ السلام نے ضروری سمجھا کہ میں بھی اس کی فردر الیبوریشن کروں۔ تو آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ اگر دنیاوی کسی چیز کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو مماثلت پیش کرنا چاہیے یا اس کے مشابہ بیان کرنے کی کوشش کی تو آپ نے کسی سونے کے ذخیرے کا چناؤ نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ علی اس کا دروازہ ہے، اور جس نے علم کے شہر کے لیے داخل ہونا ہے وہ دروازے سے داخل ہو۔ تو حضور علیہ السلام کے سامنے جب یہ آیہ مبارکہ آئی کہ علم والا اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے تو آپ نے ضروری سمجھا کہ آپ اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کریں، اور آپ نے یہی کیا کہ اپنے آپ کو علم کا شہر بتایا، اور مولا علی سرکار کو اس کا دروازہ بتا کر یہ واضح کر دیا کہ میں اور علی کسی بھی عام شخص سے منفرد حیثیت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ تو جب بھی کبھی آپ افضلیت کی بات کریں تو پھر میرے جیسے کسی کی بات پہ نہ جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ آیا وہ شخص کہاں سے بیان کر رہا ہے، کیا وہ قرآن کریم میں سے بیان کر رہا ہے یا وہ پاکٹ ٹیلنگ کر رہا ہے۔ اگر وہ پاکٹ ٹیلنگ کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو رد کر دیں، لیکن اگر وہ قرآن سے بات کر رہا ہے تو پھر آپ افضلیت کا معیار دیکھیں۔ تو ہم افضلیت کا معیار کیسے دیکھیں گے کہ کسی ایک ذات مقدسہ کو دوسری ذات پر فوقیت کس اعتبار سے دی جائے گی؟ کیا وہ معیار ہماری ذاتی پسند اور ناپسند کا ہوگا، یا وہ معیار کسی مجمع میں اس مجمع کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے گا کہ اگر میں نے فلاں کا ذکر نہ کیا تو میرا مجمع ختم ہو جائے گا؟ تو کیا یہ معیار ہے کہ ہم کسی کی افضلیت بیان کریں گے؟ ہمیں جب بھی کسی کی افضلیت بیان کرنی ہوگی، جس کو کسی سے مقتدر جاننا ہوگا، تو ہمیں قرآن کریم کا سہارا لینا پڑے گا یا حضور الاسلام کی احادیث مبارکہ کی طرف جانا پڑے گا۔ میں چونکہ قرآن کریم سے آپ کے سامنے ایک بڑی واضح آیہ مبارکہ پیش کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تخصیص فرما دی کہ نہ حضور اور نہ مولا علی سرکار کسی کے برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ان کے کوئی برابر ہو سکتا ہے، لہٰذا افضلیت کی بات جب کوئی بھی کرے گا، جب وہ کسی کے درمیان تقابل پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تقابل ان دو مساوی چیزوں میں کرے گا جو ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں۔ وہ قطعاً ایسے نہیں کرے گا کہ جنت کے سرداروں کا تقابل جنت کے امیدواروں کے ساتھ کرے۔ تو اگر آپ جنت کے سرداروں کو اور جنت کے امیدواروں کو ان کے مقابلے میں لیں گے تو پھر یہ دنیاوی اصولوں کے بھی منافی ہو جائے گا۔ میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کے لیے افضلیت کو دیکھنا مزید واضح ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام فرما دیں کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ ملیں گے۔ اب حضور علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کیجیے گا، یہ الفاظ حضور علیہ السلام کے لب مبارک سے نکلے کہ آپ نے فرمایا کہ علی قرآن سے ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس کی سپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کے سامنے بڑا واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جب افضلیت کا معیار دیکھنا ہے تو کیسے دیکھنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر قرآن دوسروں کو سکھائے۔ یہ میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے افضل، اب یہ جہاں پر حضور علیہ السلام نے بیان کیا وہاں پر آپ جیسے لوگ نہیں تھے، نہ بیان کرنے والا میرے جیسا تھا، وہاں پر بیان کرنے والی ذات حضور علیہ السلام کی تھی اور سننے والے جو لوگ تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی اس جماعت میں کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر قرآن دوسروں کو سکھائے۔ تو دوسری طرف حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو میں ان الفاظ کو اگر آپس میں تھوڑا سا ریپلیس کروں، جن لوگوں نے کبھی الجبرا پڑھا ہو، وہاں پر آپ سپوز کرتے ہوتے تھے کہ یہ فلاں چیز فلاں کے ایکول ہو سکتی ہے،
x² + y² = 0 بھی آ سکتا ہے. تو ہم بھی یہاں پر سپوز کرتے ہیں، ہم ان الفاظ کا رد و بدل کرتے ہیں. تو میں اگر ان الفاظ کو آپس میں تھوڑا سا مرج کروں تو کیا میں حق بجانب ہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے افضل وہ ہے جو پہلے خود علی کو سیکھے پھر علی دوسروں کو سکھائے. تو اگر آپ منطق اور لاجک پہ جائیں گے، دلیل کی بات کریں گے، آپ قرآن کو اٹھائیں گے، حدیث مبارکہ کو اٹھائیں گے، تو پھر آپ کو علی کہیں سے پیچھے نہیں ملے گا. اگر آپ نے افضلیت کا معیار دنیاوی نمبرنگ پہ رکھنا ہے تو پھر حضور علیہ السلام کو آپ کہاں پر گریڈ کریں گے؟ پھر کیسے حضور علیہ السلام آخری نبی ہو کر سردار الانبیاء بن گئے؟